میرے دوستو، قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی آیت رکوع سپارہ یعنی پورا قرآن برکت والی کتاب ہے۔ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، لوگو قرآن کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اکابرین نے قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل اور فائدے بیان کیے ہیں۔ اگر انسان ان صورتوں کو اکابرین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھ لے، عمل کر لے تو انسان کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، انسان کی مصائب اور پریشانیوں سے اللہ پاک بندے کو نکال دیتے ہیں۔ وہ اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال میں سے ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی صورت، آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتلاؤں۔ اگر آپ نے یہ عمل 21 دن کر لیا، انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مخالفین کی مخالفت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ عمل بہت زبردست اور مجرب عمل ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی آدمی مسلط ہو جاتا ہے، کوئی انسان کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور حسد کی بنیاد پہ وہ اس انسان کو ہر طرح زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ معاملات دفتری لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں یا کاروباری لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو تاجر بندے ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے یہ عمل پابندی سے کریں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ تہجد کی نماز کا تو ماشاءاللہ اہتمام کر ہی رہے ہوں گے۔ آپ روزانہ تہجد کے لیے اٹھیں، وضو کریں اور دو رکعتیں کر کے آپ نے 6 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 21 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہترین سورت ہے۔ اس کا آپ شان نزول دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب بیٹا جو تھا، جب وہ بیمار ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا، تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ دیکھو یہ بیٹا فوت ہو جائے گا، معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نسب ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ تو ان کی تو 4 بیٹیاں رہ جائیں گی اور بیٹا ان کا چلا جائے گا، لہٰذا ان کا مشن، ان کا نام، ان کا نسب ان قریب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پہ کہا، دشمنی کی بنیاد پہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً سورت اتاری، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے پیارے محبوب، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں ایک بیٹا چلا جائے گا، میرے محبوب میں پوری امت کو، قیامت تک آنے والے مسلمان انسانوں کو آپ کی امت بنا دوں گا، آپ کے بیٹے بنا دوں گا، وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویوں کو ان کی مائیں بنا دوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فوراً محبوب کو تسلی دی۔ تو کتنا بڑا عمل ہے سورۃ الکوثر کا، آپ خود اندازہ لگا لیں، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے۔ تو عمل کا طریقہ غور سے سنیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک آپ نے آخر پہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل سے پہلے درود پاک آپ ضرور پڑھا کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو اللہ فرماتے غفر لہ، جب میرے آدم علیہ السلام نے میرے پیارے محبوب کا نام لیا نا، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے درود پاک اول آخر ضرور پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ شروع میں پڑھیں، 21 مرتبہ آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ 21 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور مخالفین کی مخالفت سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔